ساتھ تھے صحابہ اکرام کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کو عزت عطا فرمائی، فتح حاصل فرمائی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 30,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین وہاں پر شریک تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نگہبانی کے لیے اور مدینے میں امامت کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑے تھے۔ تو علی کرم اللہ وجہہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ مدینے میں رہ کر وہ مدینے میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ادا کیے اور وہاں امامت کیے اور مدینے کی نگرانی کرتے رہے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عزت فضیلت بخشی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ منافقین کا ماحول کیسا رہتا ہے؟ منافقین کیا کرتے ہیں؟ منافقین یہ کرتے ہیں کہ وہ سامنے تو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جنگ میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، معلوم ہوتا کہ ان کو جس جنگ میں مال غنیمت ملنے والا ہے منافقین اس میں شامل ہوتے تھے، معلوم ہوتا کہ جس جنگ میں جان کا خطرہ ہے وہاں پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ منافقین کی عادت تھی۔ تو اب ان منافقین کو مدینے میں تھے، اور مدینے کے جو دیہات ہیں، جو قریے ہیں، مدینے کے آزو بازو میں گاؤں ہیں، ان آزو بازو کے گاؤں میں بھی منافقین رہتے تھے۔ تو ان منافقین کو ڈر لگا ہوا رہتا تھا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نہیں جائیں گے تو پھر ہمارا نفاق ظاہر ہو جائے گا، پھر ہم کو کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ تو ان کو یہ ڈر ہمیشہ رہتا تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پارے 11 میں جو شروعات ہوتی ہے، تو پارے 11 کے جو شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے، وہاں کے منافقین، مدینے کے منافقین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتلا دیتے ہیں۔ کیا بتلا دیتے ہیں؟ یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ منافقین جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے وہ تمہارے سامنے کیا کریں گے؟ عذر پیش کریں گے کہ میرے گھر کا مسئلہ ایسا تھا، میرا مال کا مسئلہ ایسا تھا۔ تو اگر جب تمہارے سامنے وہ عذر پیش کریں گے تو تم ان کے عذر کو قبول نہیں کرنا، ان کو سچا نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابھی فرمائے کہ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنے کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، قسم کھائیں گے۔ جیسے آج بھی ہمارے سماج میں ہوتا رہتا ہے قرآن کی قسم کھانے کا، ماں کی قسم کھانے کا، اس طریقے سے باتیں چلتے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تو جو عظیم الشان چیز ہے اس پر قسم کھا سکتے ہیں، جس طریقے سے قرآن مجید ہے یا مسجد ہے، یا اسی طریقے سے کعبۃ اللہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، ان پر قسمیں کھا سکتے ہیں کہ آپ مدینہ طیبہ میں رہ کر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، کیا یہ بات بولو، آپ صحیح بولو۔ اس طریقے سے جو بڑی فضیلت والی چیزیں ہیں، عظمت والی چیزیں، ان پر قسم کھانا جائز ہے۔ ماں پر قسم نہیں کھا سکتے، باپ پر، بچے پر قسم نہیں کھا سکتے۔ تو اسی طریقے سے آج بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پر قسم کھاتے ہیں۔ تو قرآن کو اچھے کو جو غلط ہیں وہ صحیح ثابت کرنے کے لیے یا اپنی پاکی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو کیا کر لیا ہے؟ حوالہ بنا لیے کہ میں اچھا آدمی، میں پاک آدمی، میں قرآن پر قسم کھا دوں۔ ہم نے قرآن کو اس طریقے سے بنا لیا، اپنے پاکی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ قرآن کا حوالہ دے دیا۔ حالانکہ قرآن ویسی کتاب نہیں، بلکہ قرآن میں جو فیصلے ہیں، جو قرآن میں جو احکام ہیں، ان احکام کو دیکھ کر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک تو ایسی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ بہرحال یہاں پر جو منافقین ہیں وہ کیا کریں گے؟ قسمیں کھا کر کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، لیکن تمہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، بلکہ ان کو کیا کرو؟ اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ تو کتنے؟ تقریباً 80 منافقین اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ کتنے؟ 80 منافقین۔ وہ سب کیا ہوئے؟ بہت لمبا سفر ہے، 50 دن کا سفر ہے،
اور اسی طریقے سے وہاں پر گرمی بھی زیادہ ہے، تو ایسے موقع پر منافقین پھسل جاتے ہیں۔ جو ایمان والا، مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، وہ نہ قحط سالی کو دیکھتا ہے، نہ گرمی کی شدت کو دیکھتا ہے، نہ اپنی جان کی قربانی کو نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے۔ ایمان والے تو کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو 30,000 صحابہ کرام شامل ہوئے، 80 منافقین وہ پھسل کر وہ غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ اب وہاں جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے تو وہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قسمیں کھائے۔ تو اسی کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ مسلمانوں، جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافق کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دینا کہ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہیں سچا نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر دیے تھے؟ راستے میں سفر کے دوران ہی اللہ تعالیٰ منافقین کی باتوں کو بتا دیے تھے اللہ تعالیٰ کہ تم مدینہ جاتے تمہارے سامنے یہ معاملہ آتا، منافقین آتے اور آ کر تمہارے سامنے عذر پیش کرتے، لیکن تمہیں عذر قبول نہیں کرنا۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کیا کیے تھے؟ ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے سے پہلے ہی ان کو بتا دیے تھے۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے، اور آئندہ اللہ بھی تمہارے طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بہت کچھ ہے۔ اب تو تم غزوے میں شریک نہیں ہوئے، اب عذر کر رہے ہیں، لیکن آگے بھی اللہ تم کو دیکھنے والا ہے اور اللہ کا رسول بھی تمہیں دیکھے گا۔ پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ان باتوں کو کیا کیے؟ اللہ کی طرف لوٹا دیے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت تو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا علم رکھنے والے۔ جو ظاہر میں ہم بولتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے، جو ہمارے دل میں چھپا ہوا رہتا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف جو پورا علم، جس کو اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ لہٰذا جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، ہم جو جنگ میں نہیں آئے وہ فلاں عذر کی وجہ سے تھا، حالانکہ کوئی حقیقی عذر نہیں تھا۔ چپکے بنا کر کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو درگزر کر دینا۔ یہاں درگزر کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کو معاف کر دیے، بلکہ ان کو نظر انداز کرو۔ ان کی بات کو لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو نظر انداز کرو۔ وہ اس لیے کہ ان کو جو سزا دینی ہے اللہ کی طرف سے وہ سزا ضرور ان کو ملے گی، لیکن ان کی جو معذرت ہے، جو وہ عذر پیش کر رہے ہیں، اس عذر کو قبول کر لیجئے،
لیکن آگے چل کر ان کا جو بھی انجام ہوگا اللہ رب العزت اس کو دکھائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں کہ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ، اے نبی لہٰذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا، یقین جانو یہ سراپا گندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ منافقین کے بارے میں لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ انہم رجسن۔ منافقین کون لوگ ہیں؟ یہ تو سراپا گندگی ہیں، ان کی پیدائش، ان کی حقیقت گندگی ہے۔ منافقین بولتے کیا؟ گندگی، گندے لوگ ہیں وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا کہ انہم رجسن، وہ تو حقیقت میں گندے قسم کے لوگ ہیں۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، اس کی وجہ سے جو کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس طریقے سے وہ ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ منافقت کرتے تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، لیکن دین اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ منافقین کی عادت اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں، یحلفون لکم لترضوا عنہم۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ایک تیسری چیز بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے اگر ان کی قسموں میں آ کر، ان کی منت اور اسی طریقے سے ان کی عذر پیش کرنے کے طریقے میں آ کر اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، اللہ رب العزت ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم، حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ان سے راضی نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے سلسلے میں بیان فرمایا، منافقین کے سلسلے میں جو مدینے میں رہتے تھے، کہ یہ منافقین کے عذروں کو قبول نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ ان کے قسمیں وہ کھائیں گے، ان کے قسموں پر بھی تم تعجب نہیں ہونا، تم اس پر کسی بھی طریقے سے رحم دلی کا معاملہ نہیں کرنا، بلکہ ان سے درگزر کر لینا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان باتوں کو منافقین کے بارے میں بیان کیا گیا جو مدینے میں رہتے تھے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ منافقین ایسے ہیں جو مدینے کے گاؤں میں دیہات میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب ان منافقین کا بیان کر رہے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ جو دیہاتی منافق ہیں وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جو دیہاتی منافقین ہیں ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جو دیہاتی منافق ہیں وہ کفر اور منافقت میں زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے منافقت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا مدینہ منورہ میں آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا اور اسی طریقے سے دین کی باتوں کو جاننا ان کا کوئی مشغلہ نہیں تھا، بلکہ وہ دیہات ہی میں رہتے تھے اور شہر میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا جو مسائل کا علم رکھتے ہیں ایسے صحابہ کرام سے شریعت کے احکام کو نہیں جانتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اسی لائق ہیں یہ لوگ، یہ دین کے احکام سے ناواقف رہیں۔
تو اس لیے اب جتنے بھی دیہاتی لوگ رہتے ہیں جو شہر کے دور رہتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ علماء کرام سے میل ملاپ رکھیں اور دین کے مسائل کو، شریعت کے احکام کو وہ معلومات حاصل کرتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، تو وہ گاؤں دیہات ہی میں اپنی پوری زندگی گزار لے اور دین سے، اسلام سے، ایمان سے دور ہو کر زندگی گزار لے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ شہر کے علماء کرام سے جا کر وہ شریعت کے احکام کو جان لیں۔ تو منافقین میں یہ عادت تھی، جو دیہات کے منافقین رہتے تھے وہ شہر کو نہیں آتے تھے، وہ اسی جگہ رہتے تھے ہمیشہ۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں دیہاتی منافقین کے بارے میں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب ان منافقین کی ایک بری عادت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے۔ یہ کون منافقین؟ یہ دیہات میں رہنے والے منافقین۔ اب تک جو پہلے پارے کے شروع میں جن منافقین کا ذکر آیا وہ شہر میں رہنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں دیہات میں رہتے تھے، شہر سے باہر گاؤں میں رہتے تھے۔ جب بھی ان کی ایک بری عادت کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا بری عادت تھی؟ وہ بری عادت یہ تھی کہ جب بھی ان کے سامنے کہا جاتا کہ اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرو، زکوٰۃ کے حکم پر عمل کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے حکم پر عمل کرو، یا اسی طریقے سے کسی جنگ میں چندے کی ضرورت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ چندے کی ضرورت ہے، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اللہ کی راہ میں دیتے تھے، اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ تو ان دیہاتی لوگوں کے سامنے بھی یہ بات آتی تھی، چندے کی بات آتی تھی یا زکوٰۃ کا حکم کا بات آتی تھی، تو یہ لوگ کیا بولتے تھے؟ زکوٰۃ کا حکم، جیسے آج بھی زکوٰۃ کا حکم ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہزاروں کروڑوں روپئے، لاکھوں روپئے زکوٰۃ کا حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیسوں کو مدرسوں میں اور اسی طریقے سے رشتہ داروں میں، غریبوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ تو منافقین کے بارے میں، جو دیہات میں رہنے والے، ان کے بارے میں جب ان سے کہا جاتا زکوٰۃ کے حکم کے سلسلے میں یا خرچ کرنے کے سلسلے میں، تو وہ کہتے تھے یہ تو ٹیکس لے رہے ہم سے۔ کیا لے رہے؟ ٹیکس ہے، یہ جرمانہ ہے، یہ بولتے تھے۔ کیا ہم سے جرمانہ لے رہے ہیں؟ کیا ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں کیا؟ اور اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا، یہ نہیں بولتے تھے۔ وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ یہ ہمارے اوپر جرمانہ ہے، یہ ہمارے اوپر ٹیکس ڈال رہے ہیں تم لوگ، اس طریقے کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اسی کو بیان فرمایا کہ انہی دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ تاوان سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبت کے چکر آ پڑے۔ اب وہ دیہاتی منافقین کیا کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو ٹیکس، جرمانہ سمجھتے تھے، اللہ کا حکم ہے ہمیں خرچ کرنا، یہ نہیں سمجھتے تھے، ٹیکس سمجھتے تھے۔ اور بھی دوسری بات کیا ہوتا تھا؟ دوسری بات ان کے اندر یہ ہوتی تھی، وہ دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے مسلمان جنگ میں گئیں، اب وہ وہاں جنگ میں وہ شہید ہو جانا، جنگ میں وہ مر جانا، وہ آنا نہیں، وہ ان کا نقصان ہو جانا، اس طریقے سے وہ دل میں سوچ لیتے رہتے تھے کہ جو بھی مسلمان گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پر مصیبت آ پڑے، اس انتظار میں رہتے تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہوا ہے۔ مصیبت کن پر ہے؟ مصیبت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انتظار میں لگے ہوئے رہتے ہیں منافقین، دیہات کے رہنے والے، کہ جو جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں یا صحابہ کرام گئے ہیں، وہ ان کا جان کا، مال کا نقصان ہو جائے، یہ اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں نقصان کس کا ہو رہا؟ منافقین کا ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن میں بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن میں بول رہے ہیں، ان کی حالتوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ان کی گندگی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کون مصیبت میں پڑا ہوا ہے؟ مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہوا ہے۔ تو اسی کو اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے، مصیبت کی اس طریقے سے بھی ہے کہ
وہ مصیبت کے چکر میں اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے گا، جب مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اندر ہم سچے ایمان والے نہیں ہیں بلکہ ہم منافقین ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے سامنے بہت سے مشکلات آئیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا تو ان کو شہر سے باہر بھی کر سکتے منافقین کو، یا ان کے ساتھ برا سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو مصیبت کے چکر ان پر پڑے ہوئے تھے۔ اب اس کے مقابل میں جو صحابہ کرام تھے اور اسی طریقے سے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گئے ہوئے تھے، ان کے واسطے تو بہت سی بلندیاں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر بات سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو بہرحال دیہاتی منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ زکوٰۃ کو اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے تھے، ٹیکس سمجھتے تھے، اور انتظار میں رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام جنگ میں گئے ہیں ان کو شکست ملے، وہ ہار جائیں، جیتے نہیں بلکہ وہ ہار جائیں، ان کا جان کا مال کا نقصان ہو، اس طریقے کے خواب وہ سوچتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیہات میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے سب لوگ خراب نہیں رہتے، گاؤں میں رہنے والے سب لوگ خراب نہیں رہتے، اس میں بھی کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کہ دیہات میں رہنے والے کچھ لوگ بھی رہتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب بھی ان کے سامنے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے مال کو پیش کرتے ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے مجھے اللہ کی قربت ملے گی، اللہ کے نزدیک میرا مقام بلند ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ملیں گی۔ یہ کن لوگوں کا خیال تھا؟ یہ جو دیہات میں رہنے والے سچے والے بندوں کے حالات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے، اگر ہم گاؤں میں چلے جائیں گے، دیہاتوں میں چلے جائیں گے، وہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے سامنے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے تو وہ مسجد بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ غریبوں میں مال کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ بھی، نیک لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مدینے کے جو گاؤں دیہات میں رہتے تھے ان ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس پیسے کے ذریعے سے، اس خرچ کرنے کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک میرا مقام بلند ہو جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی دعائیں مجھے ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا انہا قربۃ لہم، ہاں یہ ان کے لیے یقیناً تقرب کا ذریعہ ہے، یہ تقرب کا ذریعہ ہے۔ جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، سچے ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تمہیں جو سوچ رہے ہیں، جو تمہارا خیال ہے، یہ صحیح خیال ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں کیا ہوگا؟ تقرب کا ذریعہ حاصل ہوگا، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک بات جو اسی غزوے سے متعلق ہے کہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ اکرام کے ساتھ کہاں گئے تھے؟
تبوک کے مقام پر گئے تھے تو وہاں پر جانے کے واسطے مالی تعاون کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے اعلان کیے کہ اے صحابہ اکرام، لمبا سفر ہے اور اسی طریقے سے مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، مال کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت میں صحابہ اکرام کیسے اپنے مالوں کو پیش کیے کہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ حساب لگا کر خرچ کرتے ہیں، یعنی میرے پاس 10,000 روپے ہیں تو 1,000 روپے مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ایسا حساب لگا کر خرچ کرتے۔ لیکن صحابہ اکرام کا ایمان، صحابہ اکرام کا عمل، صحابہ اکرام کا تقوی ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ بہت اونچے درجے والے تھے۔ وہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب کچھ اللہ کے راہ میں دینے کے واسطے تیار تھے۔ تو اس وقت میں غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹوں کو دیے۔ 300 اونٹ، اب دیکھو 300 اونٹ بول تو کتنی قیمت ہوتی ہے۔ 300 اونٹ کیا کیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نام پر میں دے رہا ہوں 300 اونٹ۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری کتاب میں رحمت للعالمین میں لکھا گیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 300 اونٹ نہیں بلکہ 900 اونٹ وہاں دیے، اور اس کے بعد سونا چاندی بھی دیے، سونا چاندی بھی بہت سونا بہت چاندی دیے، تقریباً 500 کلو سونا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں پیش کیا، اور بڑی چاندی کی بڑی رقم اس وقت میں پیش کی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ اکرام کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا چندے کا اعلان کیا گیا۔ تو ایک صحابی رسول ایسے تھے کہ پورے گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ پیش کر دیے، گھر میں کیا تھا سب کچھ پیش کر دیے۔ وہ کون تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کون تھے صحابی؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ قریب صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان کیے کہ اللہ کے راہ میں تم خرچ کرو، گھر میں کیا تھا سب کچھ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ اے ابوبکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیے کہ میں گھر کو، گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ جو چیز بھی ملتی، کوئی برتن ملتا وہ برتن کو لا لیتے، کوئی سامان ملتا وہ سامان، پورے گھر کو سمیٹ کر لا لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنا مال میں سے آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، آدھا مال۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ان باتوں کو سنے تو معلوم ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کے واسطے، نبی کو خوش کرنے کے واسطے، سب کچھ کرنے کے واسطے تیار رہتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں اپنے پیسوں کو خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور زکوٰۃ کے اعتبار سے جو کہ فرض ہے، اور نفلی صدقات جو ہیں اس کو بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں؟ جو دیہات میں ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے بعد ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس خرچ کے ذریعے سے مجھے اللہ کے نزدیک ایک بلند مقام ملے گا، میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاؤں گا، مجھے اللہ کے نبی کی دعائیں ملیں گی۔ تو بزرگوں، دوستو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ضرور ان کو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کے حالات کے بعد جو دیہاتی ایمان والے تھے ان کے بیان کو بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شان کو، ان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے۔ آیت یہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت مہاجر صحابہ اکرام، انصار صحابہ اکرام جو پہلے ایمان میں داخل ہوئے، جو پہلے ایمان میں داخل ہوئے، ان بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لانے میں سبقت کیے مہاجر صحابہ اکرام ہیں یا انصار صحابہ اکرام ہیں، یا اسی طریقے سے وہ لوگ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تابعداری کیے، ان کی اتباع کیے، تو ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اور وہ بھی اللہ سے راضی تھے، وہ بھی اللہ سے راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی صحابہ اکرام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں، جنت میں ایسی نہریں اللہ تعالیٰ رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے باغات ان کے لیے رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پہلے ایمان لائے تھے وہ بھی اس میں شمار ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک دوسری آیت ہے جو آخر کے پاروں میں ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں سب صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، سب صحابہ اکرام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمائے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام کی شان میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ کیا کرے تھے، منافقین کی گندگی کو اللہ تعالیٰ بیان کیے تھے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کی شان کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گئے۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے اور منافقین کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، جن منافقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ بعض منافقین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، صحابہ اکرام کو بھی، بعض صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ وہ منافق ہیں، تو لیکن ایسے بھی منافقین موجود تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے منافقین کا بیان فرما رہے ہیں کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، یہ کہاں رہتے ہیں یہ منافقین؟ مدینے میں رہتے ہیں، یہ مدینے میں رہتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزو بازو میں پھرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، اور مدینے کے باشندوں میں بھی یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں، ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ منافقین تھے جو پہلے جن دیہاتیوں کا ذکر آیا تھا وہ مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے، اب ان دیہاتیوں کا ذکر ہے جو مدینہ منورہ کے آس پاس رہتے تھے، اور خود مدینہ منورہ کے باشندوں میں ان منافقین کا جن کا نفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، تو یہ مدینے میں رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ آپ کے آزو بازو میں ارد گرد کچھ منافقین ہیں، ان کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ تو یہ 2 مرتبہ عذاب کیا ہے، 2 مرتبہ سزا کیا ہے؟ ایک سزا تو یہ ہے کہ
یہ ایک امید لگائے ہوئے تھے کہ مسلمان جو غزوے میں گئے ہیں وہ مسلمان وہاں شکست کھا گئے، شکست ہو جائیں، وہ لوگ ہار جائیں اور ان کو جانی نقصان ہو، ان کو مالی نقصان ہو، یہ امید لگائے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ غزوے میں جو گئے تھے صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر کوئی جانی اور مالی نقصان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جیت دے دی۔ اب اس کی وجہ سے جب دیکھ لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کیا ہوئے مدینے میں آ گئے ہیں، اب ان کی امید کیا ہو گئی؟ وہ ختم ہو گئی، ان کی امید کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب بولے کہ ابے ہم پھر پھنس جائیں گے، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو بول دیں گے، تو ان کو یہاں پر ایک قسم کا عذاب ہے، یہ قسم کا عذاب ہے۔ اب وہاں ان کو شکست ہو جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غم میں رہتے تھے، کیوں شکست ہو گئی، کیا ہوا، اس طریقے سے۔ لیکن جب جیت حاصل ہوئی تو ان لوگوں کو ایک قسم کا عذاب ان کو سوار ہو گیا۔ اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ ان کو دل ہی دل میں یہ ڈر لگا ہوا رہتا تھا کہ اگر میرے بارے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے میرے بارے میں بول دے تو پھر میرا کیا حال کریں گے۔ نفاق کے جانے کا ان کو ڈر رہتا تھا، ہمیشہ اسی ڈر میں رہتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان والے بندے کیا ہوتے ہیں؟ ایمان والے بندے وہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور کافر بندے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایمان والے کامیابی کی طرف ہیں، کافر لوگ ناکامیابی کی طرف ہیں۔ بیچ کے لوگ کون ہیں؟ منافقین۔ ان کو ڈر رہتا تھا، کبھی کافروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، کبھی ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، یہاں بھی کیا کرنا، بیٹھنا، وہاں بھی بیٹھنا، ان کو ڈر رہتا تھا ہمیشہ۔ تو یہ قسم کا عذاب ہے ان کو، ایک قسم کا ان کو عذاب ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو ڈبل عذاب دے دیا ہے۔ تو یہ جو منافقین کی جو عادتیں ہیں، ان عادتوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں دو رخ نہیں ہونا چاہیے، کبھی ایک چہرہ کبھی دوسرا چہرہ، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ صحیح راہ پر لگا ہوا رہنا چاہیے، صحیح راہ پر لگا ہونا، منافقین کی طرح اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہیے، کبھی اچھا بولا کبھی نہیں بولا، کبھی کرتم بولا کبھی نہیں کرتم بولا، اس طریقے سے منافقین کی حالت نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی وہاں جا کر لڑائی ڈالا، کبھی وہاں جا کر وہ دھوکے بازی کرا، اس طریقے کے کام نہیں کرنا چاہیے، یہ منافقین کی علامت۔ حدیث میں تو بیان فرمایا گیا ہے کہ 3 چیزیں منافقین کی علامت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر مال دے تو مال میں خیانت کریں، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ یعنی کسی بندے کو ہم دے دیے 1 لاکھ روپے، اب بولے کہ بھائی میں سفر پر جا رہا ہوں 1 لاکھ روپے رکھو، اب وہ کیا کیا، 1 لاکھ روپے کو استعمال کر لیا، مال میں خیانت کیا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا اور آ کر پوچھا کہ میں تمہیں 1 لاکھ روپے دیا تھا مجھے دو، نہیں وہ استعمال کر لیا، دے تو لو بعد میں، ختم، خیانت کر لیا۔ وہ دیا تھا اس لیے کہ اس کو اٹھا کر رکھو، لیکن وہ بغیر پوچھے اس کو استعمال کیا، مال میں خیانت کیا۔ اب اس کو کیا کیا، 2-3 سال اس کو پریشان کر دیا، 2-3 سال پریشان کر دیا۔ خائن ہے وہ، خیانت کرنے والا ہے۔ تو ایمان والے کے اندر یہ صفت نہیں ہونا چاہیے، ایمان والا ہو اور خیانت کرنے والا ہو، یہ صفت نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری صفت بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی بات بولے جھوٹ بولے، یہ بھی منافقین کی علامت۔ بات بولے تو جھوٹ بولنا، بات بولے تو جھوٹ بولنا، یہ منافقین کی علامت۔ تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ سے کاروبار کر رہے ہیں، گھر میں گئے، گھر میں بچوں کے سامنے جھوٹ بات بولے تو جھوٹ بات بولے، بچوں کے سامنے جھوٹ بولے، بیوی کے سامنے جھوٹ بولے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے جھوٹ بولے، یا جس سے قرض لیے ہیں اس کو بولے، جھوٹ بولے، بھائی آپ میرے پاس سے قرض لیے تھے 50,000 روپے، دے تم بولے نا تمہیں 1 مہینے میں، تو اب اس کو دینے کا بھی ارادہ نہیں رہتا، 1 سال تو بھی دینے کا ارادہ نہیں رہتا، وہ کھلا تو بولنا ہوں میں 1 سال ہے تو بھی نہیں دیتا بھائی پیسے، میں ہی بولنا نہیں، لو آئندہ مہینے دیکھیں گے، لو آئندہ مہینہ، اس کو پہلے سے انہیں ارادہ فکس ہو کر رہتا ہوں، میرے پاس یہ 50,000 روپے نہیں، 1 سال تک بھی نہیں آتے، اب ان کھلا بولنا، لیکن وہاں بھی کیا کرتے ہیں، جھوٹ۔ کیوں؟ یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، منافقین کی عادتیں ہمارے اندر آ گئی، بچوں سے جھوٹ باتیں بولتے ہیں،
یہاں تک بیان فرماتے ہیں علماء کرام، اگر تم اپنے بچوں کے سامنے کوئی چیز کو مٹھی باندھ کر تم اگر بچوں کو بلاتے ہو کہ بچوں ادھر آ جاؤ میں تمہیں دیتا ہوں، میرے مٹھی میں میرے ہاتھ میں کچھ چیز ہے میں تم کو دیتا ہوں ادھر آ جاؤ، تو بچہ جیسے ہی بھاگ کر آئے گا اور تمہارے مٹھی میں تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ بچے کو بلانے کے واسطے ایسا بولے، تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ بچے کو بلانے کے واسطے یا بچے کو کیا کرے پکڑ لینے کے واسطے بول رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں چاکلیٹ ہے، جلدی آؤ میں دیتا ہوں چاکلیٹ، بچہ بھاگ لیتے آتا، جیسے ہی ہاتھ کھولتا ہاتھ میں کیا بھی نہیں رہتا، ہاتھ میں کیا بھی نہیں رہتا، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو یہ جھوٹ باتوں سے ہی بچنا چاہیے، لیکن ابھی بڑے بڑے جھوٹ باتیں بولتے ہیں، ابھی بہت سے بڑے بڑے جھوٹی بات بولتے رہتے، تو جھوٹ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو بچوں سے ہمارے کو کیا لینا دینا رہتا؟ بچے کیا کرتے ہیں؟ سچ بات بولتے، بچے کیا کرتے ہیں؟ لیکن بچوں کے سامنے بھی کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بات بولتے، بچوں کے سامنے بھی جھوٹ بات بولتے، قرض لیے قرض والوں کے سامنے جھوٹ بات بولتے، معاملہ کر رہے ہیں معاملے کے سامنے بولتے کہ بھائی یہ چیز میں لیا ہوں، یہ چیز میں لیا ہوں 100 روپے لیوں، تم ابھی 10 روپے کم یا نہیں تم کو ابھی کم کر کو دے رہا ہوں میں، حالانکہ وہ چیز 100 روپے پڑیش نہیں رہتی، وہ چیز 100 روپے پڑیش نہیں رہتی، 50 روپے پڑے رہتی، لیکن چپکے سے بولتا ہوں۔ کیوں؟ اس گاہک کو دھوکہ دینے کے واسطے بولتا، ان لینے کے واسطے کیا کرتا؟ جھوٹ بات بولتا کہ میں پڑی سے 100 روپے ابھی 20 روپے کم دے کو لے رہا ہوں میں، ابھی 20 روپے کم، ایسا نہیں بولنا چاہیے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بات، اس میں بھی جھوٹ شامل، گھر میں جھوٹ شامل، قرض میں جھوٹ شامل۔ تو اس طریقے سے کیا کرتے ہیں ہم؟ جھوٹ معاملہ کرتے ہیں، جھوٹ کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو حدیث میں منافقین کی دوسری علامت کیوں یہ بیان کی گئی کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور تیسری عادت یہ بیان کی گئی ہے کہ منافقین کی تیسری عادت یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کریں گے اس وعدے کو توڑیں گے، جب بھی وعدہ کریں گے وعدے کو توڑیں گے، یہ منافقین کی علامت ہے، وعدہ توڑنا۔ ہم وعدہ دیے تھے اپنے بھائی کو کہ میں تمہارا کام کر دوں گا، لیکن سب کچھ یاد ہونے کے باوجود بھی اس کا کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر میں اس کا کام کر دیا تو پھر اس کا فائدہ ہوا تھا، اس کا فائدہ ہوا تھا، اب اس کو کیسا ہی بول کو بھیجنا اس کو۔ تو اس طریقے سے خامخواہ چپکے کے وعدے نہیں کرنا، ہمیں چپکے کے وعدے نہیں کرنا کہ میں تمہارا کام کر دوں گا، تو کرنے تک اس کی وہ کام کو پورا کرنے تک یا کوشش کرنا اس کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بیان فرمائے اس کے بارے میں، سورہ مائدہ میں 6ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ جب تم وعدہ کرتے ہو وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا کرو۔ اپنے بھائی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیے کرنے کا بولے، اب بعد میں اس کو بھول گئے، تو یہ بھی نا حق تلفی ہے، یہ بھی حق تلفی ہے، یہ بھی حق تلفی، ایمان والے کی نشانی نہیں ہے یہ۔ اسی طریقے کا واقعہ ایک واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ وعدے کا اہتمام فرماتے تھے، اتنا زیادہ وعدے کا اہتمام فرماتے تھے، ایک دیہات کا رہنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملا اور راستے میں مل کر بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر رکیے میں ابھی آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بولا؟ اے اللہ کے نبی آپ یہاں پر رکیے میں ابھی آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھی بات ہے تم آ جاؤ، میں یہیں رکتا ہوں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ 3 دن رکے رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن رکے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ اب جو ضرورت تھی ضرورت کو جا کے آتے تھے، نماز کا تھا نماز پڑھ لے کو آتے تھے، جو کام تھے وہ کام کر لے کے آتے، اسی جگہ ٹھہر جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب تک؟ 3 دن تک اسی طریقے سے اس دیہاتی کے انتظار میں۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہ۔ تو اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ آج ہمیں اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں یا اسی طریقے سے اپنے دوستوں میں اگر وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں تو یہ منافقین کی علامت، یہ منافقین کی علامت۔ تو یہ 3 چیزیں حدیث میں منافقین کی علامتوں کو اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ یہاں پر غزوہ تبوک میں
30,000 صحابہ اکرام گئے تھے، 80 منافقین نہیں گئے، لیکن 10 صحابہ اکرام وہ نہیں گئے، 10 صحابہ اکرام رہ گئے۔ بعض صحابہ اکرام کے سامنے یہ تھا، دل میں تھا کہ کھجوریں پکیں، اب کھجوریں کاٹنے کا ہے، ہر سال جاتو نا جنگ میں اب یہ جانا ضروری کیا؟ تو چند صحابہ اکرام رک گئے، چاہ کر رک گئے، کوئی عذر نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے نکلو، نہیں نکلے، رک گئے۔ کتنے تھے؟ 10 صحابہ اکرام تھے، اور 10 صحابہ اکرام میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں خبر پہنچی، اور اس میں سے 7 صحابہ اکرام، اس میں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کون تھے؟ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو یہ 7 صحابہ اکرام اور باقی 10 صحابہ اکرام، پورے ان کے دل میں یہ تھا کہ بھئی اللہ کا حکم تھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا جنگ میں نکلنے کا، غزوے میں نکلنے کا، لیکن ہم نہیں جا سکے، دل میں تھا لیکن رک گئے تھے۔ اب خصوصاً 7 صحابہ اکرام اس طریقے کا معاملہ کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس نہیں ہوئے، ابھی راستے میں تھے، مدینہ منورہ کے ایک ستون کے پاس گئے، مسجد میں ایک ستون کو جا کر رسی لے کر وہ 7 صحابہ اکرام باندھ لیے، ستون کے ساتھ باندھ لیے، اور باندھ کر کہے کہ ہم لوگ جنگ میں نہیں گئے تھے، اس کی سزا ہماری یہ ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رسی کو نہیں کھولیں گے ہم یہاں سے نہیں ہٹتے۔ ہم نے غلطی کی، کیا غلطی کی؟ جنگ میں جانا تھا، جنگ میں نہیں گئے، اب اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ستون کے ساتھ بندھے ہوئے رہیں گے۔ تو 7 صحابہ اکرام کیا کیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بندھے رہے۔ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھے کہ صحابہ اکرام ستون کے ساتھ رسی میں باندھے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم تھا، آپ کے حکم کو ہم نہیں مانے، اس لیے ہم نے یہ سزا مقرر کر لیے، جب تک تم خود نہیں کھولو گے ہم اس جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ نماز پڑھتے تھے، پھر اس جگہ جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، رسی باندھ لیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو 7 صحابہ اکرام تھے، تو اللہ رب العزت کو یہ منظر بھی دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی توبہ قبول کر لی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت بھی نازل کر دیے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ اکرام ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ ان کو معاف کر دیں، اور ان سے کچھ پیسے صدقہ لے لیں، ان کی غلطی پر۔ تو وہ صحابہ اکرام کیا کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سن کر خوش ہوئے، لیکن خصوصاً ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہ اسی طریقے سے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے میں اس جگہ سے نہیں ہٹتا۔ باقی صحابہ اکرام چلے گئے، اللہ کا حکم تھا، صحابہ اکرام آ کر بول دیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے، چلے گئے، لیکن ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نہیں گئے، وہیں ٹھہرے رہے۔ تو پھر دوسرے دن فجر کی نماز میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھے کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے رسی کو کھولتے ہیں، پھر اس کے بعد ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، ان 7 صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کیا کیے تھے؟ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، وہ غلطی کو مان لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں آئے تھے، ہماری غلطی تھی، انہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ بول دیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، ان کو آپ معاف کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان سے کچھ صدقہ لے لیں۔ تو پھر وہ صحابہ اکرام آئے اور آ کر وہ اللہ کے سامنے صدقہ پیش کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ لے لیے۔ یہ صدقہ کیوں لے لیے؟ یہ صدقہ اس لیے لیے کہ تاکہ
ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے جو ان کے اندر گندگی پیدا ہوئی ہے، صدقے کی وجہ سے وہ گندگی ختم ہو جائے، صدقے کی وجہ سے وہ گندگی ختم ہو جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقہ لیا۔ جب بھی ہمارے لیے بھی ضروری ہے، جب بھی ہم کوئی گناہ کر دیتے ہیں، کوئی غلط کام کر دیتے ہیں، ایک تو سب سے پہلے اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اللہ کے سامنے سچ سچ بول دینا ہے، دوسرا یہ کہ صدقہ کر دینا ہے، صدقہ کر دینا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صدقے کی وجہ سے جو نافرمانی کی وجہ سے جو گندگی پیدا ہوئی رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے سے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ ان سے صدقہ لینے کے بعد ان کے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی کو معاف فرما دے، اس طریقے سے دعا کر دو۔ یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ تھا کچھ صحابہ اکرام جو 7 صحابہ اکرام تھے جو مسجد نبوی میں ستون سے بندھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل کر کے اللہ نے ان کی توبے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ تو اس لیے جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب بھی ہم سے کوئی سرزد ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ بندہ اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کرے۔ سچی پکی توبہ کیسے کرنا ہے؟ سچی پکی توبہ یہ ہے کہ بندہ دل میں شرمندگی کا احساس رکھے کہ اے اللہ میں شرمندہ ہوں، اے اللہ میں شرمندہ ہوں۔ سب سے پہلے شرمندگی کا احساس رکھیں اور توبہ کریں، اور پھر یہ عزم کریں گے آئندہ کبھی بھی میں وہ اس طریقے کا گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان صحابہ اکرام کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر منافقین کی سازشوں کو بیان فرما رہے۔ منافقین ایک سازش یہ بھی کیے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مسجد کو بنائے تھے، اور وہ مسجد کا نام کیا تھا؟ مسجد زرار۔ وہ مسجد کا نام کیا تھا؟ مسجد زرار۔ تو ایک بندہ تھا، وہ بڑا منافق قسم کا آدمی تھا جس کا نام تھا ابو عامر۔ تو یہ ابو عامر نامی بندہ جو عیسائی تھا، اس نے عیسائیت کو اختیار کرنے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ عیسائی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جا کر اسلام کی دعوت دیے، لیکن وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اختیار کر لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ لڑتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا تھا۔ اس کا نام ابو عامر تھا۔ تو اس نے مدینے کے منافقین کو ایک خط لکھ کر بھیجا۔ وہ خط یہ لکھا کہ تم لوگ وہاں پر مدینے میں ایک مسجد بناؤ مسجد زرار کے نام سے۔ اس مسجد میں کیا کرنا ہے؟ اس مسجد میں بیٹھ کر ہمیں مشورہ کریں گے کہ اسلام کو کیسا ختم کرنا ہے۔ اس مسجد میں بیٹھ کر ہم کیا کریں گے؟ مسلمانوں میں کیسا پھوٹ ڈالنا ہے، یہ مشورہ کریں گے۔ اور جو بھی ہمارے منافقین بھائی رہتے ہیں، منافقین بھائی وہاں پر رہنے کے واسطے ان کو وہ جگہ مل جائے، ان کا اڈا ہو جائے۔ اڈے کے طور پر کیا کیے تھے؟ مسجد کو بنانے کی بات کہے۔ اور وہ مسجد میں یہ بات بھی وہ کہا کہ وہ ابو عامر نامی شخص نے کہا کہ کبھی کیا کرو تم مسجد بنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دو۔
کیا دعوت دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسجد بنائیں نماز پڑھنے کے واسطے، یہ بوڑھے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ وہ مسجد قباء میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد دور ہے، ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں، آپ آ کر کیا کریں، کبھی نماز پڑھ کر جائیں، برکت کی دعا کریں۔ اس طریقے سے تم کیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دو۔ مسجد بنا دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی بات بولے، تو وہ کیا کیے، منافقین جو مدینے میں تھے وہ مسجد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہے کہ اب میں غزوے میں جا رہا ہوں، تبوک میں جا رہا ہوں لڑنے کے واسطے، اگر غزوے سے واپسی کے بعد اگر ہو سکے تو انشاءاللہ میں آؤں گا وہاں پر۔ تو اس طریقے کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسجد زرار کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ آپ مکے میں جائیں گے، آپ مدینے کو جائیں گے، مدینے کے منافقین وہاں پر ایک مسجد کو بنائے ہیں، اور ان کا مقصد کیا تھا، مقصد یہ تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اور پھر منافقین کو سب لوگوں کو وہاں جمع کرنا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور یہ کس کے کہنے پر کر رہے تھے، یہ ابو عامر نامی شخص کے کہنے پر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسجد زرار کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابیوں کو بلائے، ایک صحابی کا نام تھا مالک بن دخشم اور دوسرے صحابی کا نام تھا معن بن عدی۔ تو یہ 2 صحابیوں کو بلا کر کہے کہ تم جا کر مسجد زرار کو ختم کر دو، اس کو جلا دو، اس کو زمین سے برابر کر دو۔ تو یہ 2 صحابی گئے، جا کر مدینے میں پہنچتے ہی مسجد زرار کو ختم کر دیے، جلا کر وہاں پر اس کو مسجد کے زمین کے برابر کر دیے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسجد قباء کے بارے میں بھی بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ مسجد کے ذکر کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ ان کا بنانے کا مقصد کیا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ اور دوسری بات کیا تھی، وہ کفرن، کافرانہ باتیں کریں اور مؤمنوں میں پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے، اس کے واسطے یہاں رہنے کے واسطے جگہ مل جائے۔ مدینہ ہے، مدینہ شہر ہے، وہ تو مسلمانوں کا ہے۔ اب جو دشمن آئے گا یہاں پر، تو دشمن کے واسطے رہنے کے واسطے جگہ رہنا، اس کے واسطے مسجد بنائے تھے کہ دشمن آ کر یہاں پر پناہ حاصل کر لیں۔ اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں بھائی، ہمیں تو نماز پڑھنے کے واسطے بنائے تھے۔ تو ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تو تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ وہ لوگ کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ تم پہلے جا کر اس مسجد کو ختم کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد زرار جو مدینے میں منافقین بنائے تھے، اللہ رب العزت نے جب اس کا حکم اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بیان فرمایا تو 2 صحابی جا کر اس کو ختم کر دیے۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد کی جو بنیاد ڈالتے ہیں وہ بنیاد کیا ہونی چاہیے، مسجد بناتے ہیں تو کیا واسطے بنانا چاہیے، مسجد جو بھی بناتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر اللہ کا نام لیں گے، یہاں پر نمازیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم کیا کریں گے، تقوی کو اختیار کریں گے۔ اس وجہ سے مسجد کو بنانا چاہیے، اس وجہ سے مسجد کو بنانا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ غصے میں آ کر یا دشمنی میں آ کر مسجد کے بازو میں مسجد بنا دیا، ہوتا ہے ایسا، مسجد کے بازو میں، یعنی اس کو امام صاحب سے، مسجد کے کمیٹی کے لوگوں سے دشمنی ہو گئی، اب اس کو مسجد سے نکال دیے، تو وہ کیا بولے، وہ کیا کرے گا کہ میں تمہارے سامنے سے ایک مسجد بنا کو دکھا دوں، مجھے مسجد سے نکال رہے ہیں تمہیں، میں تمہارے سامنے مسجد بنا دوں میں۔ تو مسجد کے بازو ہی میں، مسجد کی ضرورت نہیں وہاں پر، پھر مسجد بنایا، تو ایسی مسجد کا کیا حکم ہے؟
تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی مسجد کو نہیں توڑا جائے گا، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ وہاں پر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ وہ دشمنی میں آ کر مسجد بنا دیا، ان سے لڑ کر، کمیٹی والوں سے لڑ کر یا کر دیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اب یہاں پر مسجدیں جو اللہ کے نام پر بنائی جاتی ہیں اس مسجد کا ذکر ہے، اور وہاں پر پہلے سے مسجد قباء بنائی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 20 دن قیام فرمائے، ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں قباء نامی مسجد بنائے، وہاں 20 دن قیام فرمائے، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کو بنائے تھے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اسی مسجد قباء کا ذکر ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ ایسی مسجد میں کھڑے ہونا چاہیے، ایسی مسجد میں نمازیں پڑھنا چاہیے جس مسجد کی بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ تقوی پر، اللہ سے ڈر کر اس مسجد کو بنایا گیا ہو، اللہ کے لیے وہاں پر اس مسجد کی تعمیر کی گئی ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر قباء والوں کی بھی تعریف کی ہے۔ قباء والوں کی ایک تو مسجد کی بھی اللہ تعالیٰ مسجد کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے اس کو بھی بیان فرما دیے، اور قباء والوں کی بھی تعریف فرمائے۔ قباء والوں کے اندر کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسجد قباء کی فضیلت کو بیان فرمائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مسجد کا ذکر کیا گیا ہے وہ مسجد قباء ہے، اور اسی طریقے سے مسجد نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی بنائے ہیں، اور اسی طریقے سے قباء والوں کی تعریف فرمائیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ پاکی کو چاہنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ مسجد سے ہمارا تعلق ہے، مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ پاک صاف ستھرے رہنا چاہیے، پاک رہنا چاہیے، صاف ستھرے، ہمارے کپڑے صاف ستھرے رہنا چاہیے، گندگی سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے۔ طہارت کر رہے ہیں تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ طہارت کی چھینٹیں میرے کپڑوں پر نہ پڑے۔ اگر استنجا کو جا رہے ہیں تو کسی قسم کی گندگی وہاں پر نہ ہو اور ہم اٹھ کر آئیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم استنجا کے لیے جاؤ گے، ایک تو پانی سے استنجا کرو گے، تو بہتر یہ ہے کہ پانی کی استنجا سے پہلے ٹشو پیپر سے اس کو صاف کر لو، ٹشو پیپر سے اس کو صاف کر لو، پھر پانی سے صاف کرو، تاکہ گندگی پورے طور پر یہ ہو جائے۔ بعض اوقات آپ کیا ہوتا ہے، وہاں سے کچھ گندگی وہاں پر رہ جاتی، بعض اوقات کبھی اس کا خیال نہیں کرتے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے ٹشو پیپر سے اس کو اچھی طریقے سے صاف کرو، کیونکہ پیپر رہتا ہے وہ پکڑ کر گندگی باہر آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد پانی سے صاف کرو۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر قباء والوں کی جو تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ اس کی تعریف اس لیے بھی فرمائی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ قباء والے جب بھی استنجا کو جاتے تھے تو وہ 2 چیزوں کا استعمال کرتے تھے، ایک پتھر کا استعمال کرتے تھے، پھر پانی کا استعمال کرتے۔ پہلے پتھر سے صاف کرتے تھے، پھر پانی سے دھوتے تھے، لیکن مکے میں ایسا ماحول نہیں تھا۔ مکے میں کیا کرتے تھے؟ پتھر سے صاف کر لیتے، پانی نہیں، وہاں پر پورا عرب ہو، ریگستان ہو، عرب ملک، تو وہاں پانی بہت کم ملتا تھا، پتوں کے ذریعے سے، پتھروں کے ذریعے سے یہ وہ کیا کرتے تھے؟ استنجا کو صاف کرتے تھے۔ لیکن مدینے میں ایسا نہیں تھا، مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے، خصوصاً قباء والے کیا کرتے تھے، جب بھی استنجا کے لیے بیٹھتے تھے ساتھ میں پتھر اور پانی 2 کو رکھتے تھے، پوری پاکی کو پورا حاصل کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں بھی کیا کریں، پاکی کا خیال کریں، اور مسجدیں جو ہم بنائیں گے وہ مسجدوں کا بنانے کا مقصد ہی کیا ہونا چاہیے؟ تقوی پر ہمیں مسجدیں بنانی چاہیے، اللہ کے ڈر کے ساتھ مسجدوں کو بنانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجدوں کو بنانا چاہیے۔ اگر اس
کو چھوڑ کر نام و نمود کے لیے دشمنی میں آ کر ہم مسجد بناتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ایسے کاموں سے، ایسے عملوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو کیا کیے ہیں، نام و نمود کی وجہ سے ایسا کام کیے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کا فرمان جو ہے اس کا خلاصہ، اللہ رب العزت کے جو بھی ارشادات ہیں ان فرمانوں کا، ارشاداتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسے پکے صحابہ کرام جس طریقے سے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ہمیں اپنی طرف سے کسی بھی طریقے کا نہ مال کی حرص میں آ کر، نہ کسی طریقے سے ہم عہدے کے حرص میں آ کر، نہ کسی طریقے سے اپنے جان کا ڈر ہوتے ہوئے، نہ کسی طریقے سے لوگ کیا بولیں گے یہ کام کرتے ہوئے، اس طریقے سے آ کر ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ لوگ کیا بھی بولیں گے میں اللہ کا حکم ادا کروں گا، کیا بھی ہو جانے دے میں اللہ کا حکم ادا کروں گا۔ اس طریقے سے کیا ہونا چاہیے، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جس طریقے سے ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ دعا کر لیں گے، درود شریف پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ رب الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الحساب۔ اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، اے اللہ بڑے معاف فرمانے والے ہیں، اے اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، اے اللہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو توبہ کرنے پر معاف فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں مل چکا ہے، اے اللہ پہلا عشرہ بھی ختم ہونے کو قریب ہے، اے اللہ پہلا عشرہ بھی ختم ہونے کو قریب ہے، اے اللہ دوسرے عشرے میں ہم شامل ہو رہے ہیں، اے اللہ رحمتوں کے مستحق ہمیں بنا دیجئے، اے اللہ رحمتوں کے مستحق ہمیں بنا دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے دوسروں کے کھانے کھلانے کو قبول فرمائیے، اے اللہ پلانے کو قبول فرمائیے، اے اللہ زکوٰۃ کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے تراویح پڑھنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو کچھ بھی ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہو اے اللہ اس کو اپنے فضل کو ہم سے معاف فرمائیے، اے اللہ جو کچھ بھی ہماری جائز مقاصد ہیں ان مقاصد کو پورا فرمائیے، اے اللہ ہمارے مال میں برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ اولاد میں برکت نصیب فرمائیے، رزق میں برکت نصیب فرمائیے، گھروں میں چین و سکون عطا فرمائیے، اے اللہ مسجدوں کا ماحول ہمیں گھروں میں قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، گھروں میں اپنے خواتین کو دینی تربیت اور دینی تعلیم کی توفیق انہیں نصیب فرمائیے، اے اللہ خصوصاً یہ اللہ جو رمضان المبارک میں یہ اللہ ہمیں نیند کا غلبہ بھی تھا، اے اللہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو وقت نکالا ہے، اے اللہ جو قربانی دیے ہیں اے اللہ اے اللہ قربانی دینے کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو کچھ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس
مختصر سی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔